آج جو پریس کانفرنس کی تھی یہ بہت سیاسی دباؤ کے بعد میڈیا میں اس پہ بات چیت تنازع کے بعد ہوئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا تنازع نہ کھڑا ہوتا یا اٹھتا تو یہ جو شکیں ہیں یہ ہٹا دی جاتی؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ اس میں دو آسپیکٹس ہیں. ایک تو ٹیکنالوجی ہے، جو کچھ آئی ٹی منسٹری کہہ رہی ہے وہ درست ہے کہ بھائی ایکسپینڈ کرنے کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ایک جو ہوتی ہے لائن آف سائٹ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ لائن آف سائٹ میں ہونی چاہیے، تو وہ جو بلڈنگ آئے گی بیچ میں اس کے اوپر ہی وہ لگ سکتی ہے، اور یہ فیکٹ ہے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے اس کے اوپر. اچھا، ایک تو یہ چیز ہے. پھر دوسرے رائٹس ہیں کہ ان کی وہ بلڈنگس ہیں اس کے اوپر. تو اس کے اندر نا ہمیں بڑی ڈسکشن کے ساتھ جو ہوئی ہے، میرا خیال ہے جو وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ وہ شور اٹھا ہے تو یہ بھی چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اس سے پہلے کمیٹی بنتی، ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے اس کے اوپر. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کے پیٹرن مثال بتاؤں گا. جب فائبر آپٹک آئی نا تو فائبر آپٹک کو بچھانے کے لیے ہمیں سڑکوں کو کاٹ توڑنا پڑتا تھا، پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا تھا. تو میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے، جو پاکستان کے گاؤں کی پہلی فائبر آپٹک گئی تھی وہ یہاں سے اسلام آباد سے 20 کلومیٹر دور ایک جگہ تھی میرا بگوال. وہ گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، یو ایس ایف کا. اس کے اندر تو جب وہ پروجیکٹ ڈسکس ہوا تو میں نے کہا جی کیا ضرورت ہے سڑکیں کھودنے کرنے کی، یہ کھمبے لگے ہوئے ہیں. تو آج بھی 30 کلومیٹر جو فائبر آپٹک ہے وہ یہاں کے اسلام آباد کا ایک سروس پرووائڈر ہے، وہ لے کے گاؤں تک 30 کلومیٹر کی. اور جب یہ لائن بچھی تو آپ یقین کریں ہماری پڑوسی ملک سے جسے ہمیشہ پڑا رہتا ہے ان کے فائبر آپٹک گاؤں میں نہیں گئی تھی. تو میرے پاس ثبوت موجود ہے، یہ 2010 کی بات ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر دیہاتوں میں فائبر آپٹک چلی گئی ہے. کیسے گئی تھی کہ ہم کھمبوں کے اوپر اور کچھ صورتوں میں درختوں کے اوپر بھی لے گئے تھے اس کو اتنا ہائٹ سے اوپر رکھا کہ ٹرک وغیرہ نہ چڑھائے. پھر تھوڑی سی ہم نے اس میں ایکسٹرا تار لگا دی، کبھی ٹوٹے تو وہ فوراً جڑ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں وے آؤٹ نکالنا چاہیے. اب دیکھیں فائبر آپٹک 5G آ رہی ہے، آنی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ڈسپیوٹ اپنی جگہ. آپ یقین کریں اب ایسی آئی او ٹی اسٹینڈ فار انٹرنیٹ آف تھنگس کہ اگر آپ اسے کسی بلند جگہ لگا دیں تو وہ پورے نظام کو سنبھال لیتی ہے. ہمارے یہاں تھوڑی سی پرابلم یہ ہو رہی ہے جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے ٹیکنالوجی کے اندر، کہ ہم ٹیکنالوجی کو ایکسپینڈ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے اس وقت. ابھی بھی جو 5G کی ایکسپینشنز ہیں میں سمجھتا ہوں، لیکن ہم نے نا کچھ ماضی میں ایسی ہسٹوریکل مسٹیکس کی ہیں، ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانیں گے تو جیسے جب یہ فائبر آپٹک یہ جو سی کیبل بچھ رہی تھی تو اس کے اوپر اس وقت میں جاب میں تھا اور میں نے بہت اس پہ ہیو اینڈ کرائی بھی کیا تھا کہ جی یہ جو روٹ ہے اس کا یہ انڈیا کی طرف سے نہ آئے کیونکہ کل کو پھر یہ شارک مچھلی کے مسئلے بنیں گے اس کے اندر. وہ بعد میں اس کو چینج بھی کیا گیا راؤٹ، لیکن وہ بہت مہنگا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ڈسکشن ہوئی ہے، پہلا تو اس میں پراپرٹی رائٹ ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں ہیومن رائٹ ہے. اگر کوئی میرا گھر ہے اور عمار صاحب اس میں صرف ہیومن رائٹ بھی نہیں ہے، اس میں ہمارا قانونی حق بھی ہے پرائیویٹ پراپرٹی کا. اصل میں تنازع تو اسی سے ہے نا کہ یہ ایک آئینی حق ہے جو ہر شہری کا ہے، اس کی خلاف ورزی ہے. ایگزیکٹلی بالکل سیدھی سی بات ہے. پھر دوسری جو ایکسپینشن ہے یہ بھی ضروری ہے. اچھا، اگر ایکسپینشن کو روکا گیا تو آپ یقین کر لیں کہ 26 کے ختم ہونے کے بعد کوانٹم کمپیوٹنگ آ جائے گی، بلاک چین آ جائے گا، اے آئی کا استعمال شروع ہو جائے گا. اس کے اندر ہمیں فاسٹسٹ انٹرنیٹ چاہیے. دیکھیں ہماری ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے الائنڈ ود گلوبل. جو چائنا کی فائبر آپٹک جا رہی ہے پوری سی پیک کے ساتھ، وہ بھی تو اصول پہ بنی ہے نا، ایک کمپنی انسٹال کر دیا اس کو. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ایک کمیٹی بننی چاہیے تھی اور وہ کمیٹی ڈسکس کرتی کہ جو رائٹس ہیں ہیومن بینگز کے وہ بھی رہیں، پریشانیوں کے، اور ٹیکنالوجی افیکٹ نہ ہو. کیونکہ یو کانٹ اسٹاپ ٹائم میں ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس کو آگے جانے جانا ہے. کیونکہ آپ نے بات کی کہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے ہیں، ظاہر ایکسپینشن بھی ہونی ہے تاکہ لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی ہو، استعمال کر سکیں. دوسری جانب جو آئینی اور قانونی حقوق ہیں ان کی بھی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اس کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو 14 سے 19% ٹیلی کام ٹاورز جو فائبر سے کنیکٹڈ ہیں، واقعی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی میں گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ نے اس کا مسودہ تو پڑھا ہوگا. جی یا آپ سمجھتے کہ وہی ایک اور قانون پالیسی؟ ایک تو یہ بات بہت بتانا ضروری ہے اس پروگرام کے ذریعے کہ گورنمنٹ از ڈوئنگ سم تھنگ ویری امیزنگ. میرا خیال ہے ماضی میں اتنی تیزی سے ہمارے یہاں نہیں ہوا.
ایون پروونشل گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے. کہتے ہیں گورنمنٹ کی اچھی باتوں کو فوراً اپریشیٹ کرنا چاہیے اور تھوڑی سی گائیڈنس بھی دینی چاہیے جو تجربہ رکھتے ہیں لوگ, ان کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپینشن ہے نا, اس کی بنیاد ٹیکنالوجی ہونی چاہیے, نہ کہ لوگوں کے ویسٹ انٹرسٹ یا کوئی پولیٹیکل پریشر, یہ چیز ہونی چاہیے. دیکھیں ابھی ایک نئی چیز آ رہی ہے, دیٹ از کالڈ کوانٹم کمپیوٹنگ. اس سے ہماری ساری کمپیوٹنگ کا نظام جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. اب تک جو پچھلے 50 سالوں میں کمپیوٹنگ ہوئی ہے وہ 0 and 1 پہ ہوئی ہے. اب تیسری کمبینیشن آ رہی ہے, اسے ہمیں فاسٹسٹ پروسیسنگ سپیڈ چاہیے, فاسٹسٹ اسٹوریج ڈیوائسز چاہیے. ایک اور جو چیز ہے وہ ہمارے اپنے ملک کی پروڈکٹس کام ہے. ہمارے پاس وی چیٹ کی طرح یا یہ واٹس ایپ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے آپس میں کمیونیکیٹ کر سکے. یہ جو اس اپنے ملک کے ڈیٹا کو اپنے ملک میں رکھنا ہے, کلاؤڈ کو اپنے ملک میں رکھنا ہے, یہ بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے. اور جب آپ اس کو آرکسٹریٹ کر رہے ہیں نا چیزوں کو, تو آپ پرائرٹائز کر لیں کہ اچھا جی, اور چھوٹی چیزوں کو پہلے کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. جب ٹریفک کہیں جیم ہوتی ہے تو آپ پہلے نکالتے ہیں موٹر سائیکلوں کو, چھوٹی گاڑیوں کو, رکشوں کو, پھر وہ بڑی گاڑیاں خود بخود نکل جاتی ہیں. اگر آپ پہلے بڑی گاڑیوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر وہ سب چیزیں پھنس جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنا ایک ایسا نظام بنانا چاہیے, اور یہ سوچ کے بنانا چاہیے کہ یقین کر لیں جو پچھلے 50 سالوں میں ٹیکنالوجی میں ہوا ہے وہ اگلے 2 سال میں چینج ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو یہ ظاہر ہے پھر ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام تیزی سے کر دیا ہے.